اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ وذلک هو الفوز العظیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حضرات، آپ حضرات کو اس رات کی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمائے اور آپ کے اس آمین کے وسیلے سے مجھ پر بھی نہ حاصل دل آخرت یا غلامی کا شرف ہو کر میں مردوں کو جلائے تو عجب کیا، خدائی پھوٹ پڑتی ہے پتنگوں کی طرح اس پر، نکل جائے جدھر بھی نام لیوا غوث اعظم۔ میں خطبے کے بعد آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا کہ اعلیٰ خبردار، آگاہ ہو جاؤ، غفلت کی نیند سے جاگ اٹھو، غفلت کے سمندر میں جو گوتے لگا رہے ہوشیار ہو جاؤ۔ تو میں ہوشیار ہو کر عالم خیال کے پروردگار سے پوچھا، مولا ہوشیار تو میں ہو گیا، کیا بتانا چاہتا ہے، اتنا الرٹ کر کے کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو پروردگار نے کہا اینا، خالی الرٹ ہو جانا، ہوشیار ہو جانا کمال نہیں، شک کو نکال دینا ہی کمال ہے۔ ہوشیار ہو کے شک رہے آپ کو تو یاد رکھو، ہوشیار بھی ہونا، شک کو بھی دور کر دینا۔ اور یہ دونوں باتوں کے بعد میں نے کہا پروردگار شک کو بھی دور کر دیا، اب کیا کہنا چاہتا ہے؟ اولیاء اللہ۔ اور ہم پر یہ لوگ کیا بولتے ہیں مسجد میں، دیکھو یہ لوگ اولیاء کی شان اللہ کتنا بھائی قرآن میں بغیر یہ آیت کے پڑھے نہ تیرا قرآن مکمل ہو سکتا ہے نہ نماز ہو سکتی ہے۔ یہ آیت لیکن نکالا لی ہے حضرت، ہمیں تو یہ مسلمانوں سے نکالے۔ اتنا حسد کیوں؟ اولیاء سے اتنا حسد کر کے آیت کے اوپر انہوں یہ آیت کے اوپر ترجمہ کر یہ آیت پڑھی۔ ارے میاں سورہ فاتحہ میں بھی اولیاء کی تعریف شان بتائے۔ سیدھی سادھی بات بتاتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ، اولیاء اللہ، بے شک اولیاء اللہ۔ تو شک کو دور کرو، بے شک اولیاء اللہ کیا؟ دو صفتیں، لا خوف، ان کو خوف نہیں ہوتا، ولا هم يحزنون، وہ غمزدہ نہیں، سرکار دستگیر بابا کا فیضان ایسا ہے کہ میں پورے شہر مدراس میں ایک جاہی حکم ہے اور میں خالی پیپر کچھ بھی نہیں، جتنے نیوز پیپر، ہندو پیپر، تندی پیپر سب ہوتا نا، اس میں لکھتے کیا بھرا ہوا ہے، اس میں کیا لکھیں گے؟ تو سرکار دستگیر بابا نے خالی پیپر کو چن لیا لکھنے کے لیے، وہ جو لکھتے رہیں گے، جو پرنٹ آؤٹ نکلتا رہے گا، اچھی وہاں سے لگایا
اوپر سے آگے ہوتی کہ 40 کیوں؟ اس لیے کہ وہ کافروں میں بھی کانا نہیں تھا. ہمیں بتانے کی کیا کافروں میں بھی سمجھ گیا اشارہ کافی اور وہ کہاں سے ہونے والا اعلیٰ حضرت کو کے خلاف بولنے کے بعد پتا کیا عقیدہ اہل سنت کو خلاف بولے تو باقی رہ سکتا ہے. 40 لوگ 80 آنکھیں ہجرت کی رات حضرت علی آرام فرما رہے ہیں. نبی نے کہا کہ علی سو جاؤ. حضرت علی سو رہے ہیں اور 40 کافر دیکھ رہے ہیں کہ نبی سو رہے ہیں, اٹھیں گے تو مار ڈالیں گے روز بھی. اب نبی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ گئے کہ نہیں؟ ذرا ساتھ گئے. اب گئے تو یہ 80 آنکھیں والوں کو 40 لوگوں کو دکھے گا, لیکن گئے سے تو سچائی ہے, حقیقت, یہ تو حدیث ہے, اس کا کوئی انکار نہیں. اب وہ 40 میں کس کی اولاد ہوگی وہ بولے گا کہ فیضان نہیں دکھتا. سرکار دستگیر بابا کا فائد ہے کہ خطبہ مدراس سرکار دستگیر بابا نے اعلان کر دیا کہ خطبہ مدراس کے سامنے تقریر ہو رہی ہے. اور آج کی رات حضرت نے کہا کئی مثال آج کی رات کے بعد بہت اچھی تقریر, عمدہ پیمانے, بہترین انداز سے دلائل کے ساتھ تقریر کی. اس میں ایک بات میں سوچتا تھا کہ آج کی رات سے ان کو جھگڑا کیوں, شب برات میں پریشان ہوتے کیوں. تو حدیث میں آتا ہے کہ کینہ رکھنے والا, اور دوسری بات ماں باپ کا نافرمان, ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ تمہارے ماں باپ کیا 11ویں نہیں کرتے تھے؟ تمہارے ماں باپ کیا خواجہ کی چھٹی نہیں کرتے تھے؟ سرکار دستگیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کا عرس نہیں کرتے تھے؟ کیا تمہارے ماں باپ آج کی رات فاتحہ نہیں دلاتے تھے؟ تمہارے ماں باپ کیا آج کی رات قبرستان نہیں جاتے تھے؟ اب یہ نہیں جاتے, فاتحہ نہیں دلاتے, آج کی رات کا انکار کرتے, تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کو اس لیے چھڑے کہ انہیں اللہ معاف نہیں کرتا رزلٹ کے لیے. ہم ماں باپ کے نافرمان نہیں. میرے والد و ماجد کہتے تھے کہ مجھے سرکار دستگیر بابا خود میں مدراس کے مزار انور کے پاس مجھے دفناؤ, اس لیے کہ مجھے بیٹا یا پوتا یا کوئی بھی بھول سکتا, ان کو نہیں بھولے گا. آج وہی فیضان نظر آ رہا. آپ کو بتاؤں اولیاء کی حکومت کیا ہے, یہ دلوں پر حکومت کرتے ہیں. میں پہلے میں بتاؤں, اب یہ لوگ کو لیتے ہیں کیا دنیا کے بعد اصل مسیح میں چلتا ہے. میں اعتکاف کی نیت سے آیا ہوں, نہ تو سنت الاعتکاف, آپ بھی اعتکاف ہے, اب کریں گے. ساری نکالتے ہی اندھیرے میں ڈکلر ہو گیا کہ تم سی ایم نہیں ہے, نکال دیا گیا. تو ناچنے والی اچھی تھی کیا وہ, اس کی خبر کے پاس بیٹھ گیا تو دھیان میں ملتا تو مان کے اسے بادشاہ بھی اس کے ہے, اس کی حکومت ہے.
بات کر دو. تو حضرت نے حضرت زین العابدین امام حسین کے بیٹے ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. اب ہوا کیا کہ اژدھا, بڑے بڑے اژدھے کیسے بیٹھتے ہی روٹی کے لیے ہاتھ بڑھائے تو بڑے بڑے اژدھے آ گئے. اژدھے آتے ہی حضرت زین العابدین دیوار میں دیکھے تو نشت کیا چھڑایا ہوا بہت بڑا شیر تھا, رائٹ میں لیفٹ میں, بادشاہ کے بنگلے میں جو گھر ہوتا ہے اس حال میں دو تھے. تو حضرت نے اشارہ دیا, کہا کیا دیکھ رہا ہے, نکل جا. تو شیر نکلا اور پورے اژدھوں کو نگل کے جادوگر کے سامنے جا کر منہ کھولنے لگا. اور اس کے بعد کیا ہوا, جادوگر کو نکلا, ایک جادوگر, دو جادوگر, 10-11 جادوگروں کو نکل گیا. آج کے رات جادوگر بھی اللہ معاف نہیں کرتا. جادوگر کو نکل جانے کے بعد بادشاہ پریشان ہو گیا, انہی کی بنیاد پر میں سب کیا اور انہی کو کھا گئے. اب ہوگا تو کیا ہوگا. حضرت سے بولا, حضرت انہی کی بنیاد پر میری سلطنت ہے. جیسے روڈیزم پر سلطنت ہوتی ہے اس زمانے میں جادوگروں پر ہوتی ہے, انہی کے بل بوٹے پر میری سلطنت ہے. حضرت وہ شیر کیا ہوا, نکلا تو صحیح, شیر بنا تو صحیح, کھایا تو صحیح, اور اس کے بعد پھر جا کے دیوار میں جیسا کیچ ہو رہا تھا. حضرت یہ تو کرامت ہے, ہماری تو مرامت ہو گئی. دیکھو اولیاء کی حکومت کیا ہے, اولیاء اللہ کی حکومت کیا ہوتی ہے. آپ بولے کہ میرے دادا حضرت موسیٰ علیہ السلام, میرے نبی موسیٰ علیہ السلام عصا کو ڈالے اور جتنے اژدھے تھے فرعون کے سب کھا گئے کہ نہیں, اور اس کے بعد ہاتھ لگایا تو عصا کا عصا ہو گیا. اگر وہ ایسا معجزہ بتا دیتے کہ وہ اژدھوں کو پھر نگل دے, پھر نکلا دے زبان سے, پھر واپس کر دے, تو میں بھی ایسی کرامت بتاتا. اگر آپ ایسی کرامت بتایا تو ان کے معجزوں پر اثر ہوگا, اس لیے نہیں بتا. جو کھایا سو کھایا, گیا سو گیا. یہ اولیاء اللہ کی حکومت. اولیاء اللہ اللہ کے دوست. اور آج کا عنوان ہے حکومت. ابھی لوگ بولے اولیاء اللہ کی حکومت ہوتی ہے. ارے میاں, کیا حکومت معلوم نہیں, دلوں پر حکومت کرتے ہیں. جسے آنے نہیں دیتے وہ آنا نہیں سکتا. یہ ان کی مرضی سے سمجھ گئے. ہمارے سجادہ صاحب کا ولیمہ ہے, نکاح ہے. اب ان کے نکاح کو جتنے کو میں چاہوں گا ان کو بلاؤں, سب آئے میں بلاؤں گا کیا, وہاں پلیتا سب بلاؤں گا کیا, یزیدیاں سب بلاؤں گا. ایسا ہوگا کیا؟ نہیں ہو سکتا کیا؟ نہیں. تو جو جس سے میں محبت کرتا ہوں, جسے میں چاہتا ہوں, اسی کو بلاؤں گا. یہی تو بات ہے سرکار کا صحیح بات. تم سے وہ محبت کرتے ہیں, یہ تو ذکر مصطفیٰ سب کے مقدر میں کہا, جن کو آنا تھا وہ آئے, جن کو جانا تھا گئے. اور ایک کرامت آپ کو بتاؤ, کیا حکومت ہے دلوں پر. پہلے تو بتایا کہ پورے جادوگروں کو کھا کے چلے, یہ بھی حکومت. بادشاہ سرنڈر ہو گیا. کیوں؟ یہ دیکھتے ہی ونڈر ہو گیا. اس کے بعد سرنڈر ہو گیا. پہلے لوگ ہلاک دیں گے, تبرہ چکے سوال جواب دیے. یاد رکھو میں یو پی سے, آگرہ سے, دہلی سے, جھانسی سے, کہیں سے نہیں آیا, یہیں کا ہوں. اور مجھے کسی نے نہیں بلایا, سرکار بلایا. آپ کو معلوم ہوگا کہ کربلا کا واقعہ حضرت امام حسین کے چھوٹے بیٹے حضرت علی اصغر, شیر خان بچہ, 6 مہینے کا بچہ. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 3 مہینے کا کھانا بچہ, چھوٹا بچہ. اب امام حسین کے ہاتھ سے علی اکبر کے ہاتھ میں, علی اکبر کے ہاتھ سے زین العابدین کے ہاتھ میں, زین العابدین کے ہاتھ سے حضرت
بچے سے کیا جھگڑا ہے؟ پوچھو، پانی انہی کے ہاتھوں سے حلق میں ڈالتے لے کر جاؤ. یہ واقعہ تو آپ جانتے ہیں نا. مجھے حکومت بتانا ہے. اب ہسٹری میں میں نے پورا جان کے دیکھ دیا، پورے حدیثوں کو ٹٹول دیا، پورے کتابوں کو جان دیا کہ ایک بچے کو نیچے کیوں نہیں ڈالے. تو معلوم یہ ہوا، وقت جواب دیتا اگر نیچے ڈالتے ایریا لگتا بچہ تو پانی نکل جاتا. یہاں استقامت بتانا ہے. اب دادا کی وہ معجزہ ہے دادا کا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پانی کے لیے بی بی حاجرہ صفا مروا میں دوڑ رہی تھی، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایریا لگا تو پانی نکلا کہ نہیں. اب وہی کمال یہاں ہو جائے تو اس لیے ہاتھوں ہی میں نیچے نہیں ڈالا گیا. تو معلوم یہ ہوا یہ حکومت نہیں تو اور کیا. سرکار پیران پیر روشن زمین غوث اعظم، تمہارے دل میں ہے وہ اثر یا غوث سمدہ. نظر پر ناز کرتی ہے نظر یا غوث سمدہ. تمہارے در کا بندہ ہوں تمہیں سے مجھ کو لینا ہے. تمہارے در کا بندہ ہوں تمہیں سے مجھ کو لینا ہے. تمہارا ہو کہ میں جاؤں ادھر یا غوث سمدہ. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ انا اولیاء میں نے لکھا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اب انکار ہے تو تم میرے سے نہیں کرنا، اولیاء سے. یہ سبجیکٹ میں سلیکٹ نہیں کیا، قرآن میں پہلے ہی سے سبجیکٹ ہے اولیاء کی حکومت. میں نے عالم خیال میں پروردگار سے معاملہ پیش کیا. پروردگار اولیاء اللہ کے تعلق سے کیا کہتا ہے؟ تو کہا میں غوث اعظم کے تعلق سے کہوں گا، وہ میرے تعلق سے کہے گا. میرا کام اولیاء کو بتانا، اولیاء کا کام اس کو بتانا. میں ایک ہو کر، میں واحد ہو کر، میں اکیلا ہو کر، ایکتا ہو کر، میری الوہیت کی شان، میری ربوبیت کی شان، میں عبد کو یاد کروں، عبد رب کو یاد کروں. تو معلوم یہ ہوا الا ان اولیاء اللہ اولیاء اللہ. اللہ کو کر رہا اولیاء کی ذکر ہمیں نہیں کرتے، ہمیں بدعت کیا نہیں دے. کسے بولتا ہوں ہمیں نہیں، ہم اللہ کی سنت، اللہ جو بولا وہ سنا رہے. ہوا حضرت آرام فرمانے کے وقت پر خدمت کر رہا تھا. کہا سرکار ایک بات معلوم نہیں ہوئی کہ مسجد میں آپ آئے، آج آدھے لوگ اٹھ کر کھڑے اور آدھے لوگ بیٹھے ہوئے. ویسے آدمی نے کہا مجھے پتا تھا کہ بات آپ پوچھیں. عبد القادر نہیں چاہا اس لیے نہیں اٹھے، ہمیشہ اٹھتے میں چاہتا اٹھتے. تو اولیاء کے آستانے پر کھڑ جانا یہ وہ چاہے تو کھڑے، یہ ان کے ہمارے دلوں پر ان کی حکومت ہے. ان کی حکومت ہے کہ جسے چاہتے اسے بلاؤ، جسے چاہتے اسے ہدایت کرتے. آپ کو معلوم ہے اللہ کی جنگ کیا ہے؟ اللہ کی جنگ میں نہ تلوار ہے، نہ پستول ہے، نہ بمباری ہے، نہ بام ہے، کچھ بھی نہیں. کیسا پھر اولیاء اللہ کے دشمنوں سے اللہ کیسے لڑے گا؟ حدیث پاک میں ہے کہ میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں، میرے لیے جنگ لڑنے کے لیے آ جائے. دستگیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کی گستاخی کوئی کرے میرے لیے، میرے ساتھ لڑنے کے لیے آئے. اللہ اکبر. اب یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا اللہ کی جنگ کا تو کیا حال ہے. آج کلیئر کر رہا ہے اس لیے کہ شب پڑا اللہ کی جنگ کیا مطلب کیا. تجھے ناراض نہ بولا، وضو کرا، فجر پورے پاک مجید
کینہ رہے. آج کی رات حضرت نے کہا ہے اہل سنت والجماعت کے عقیدے والوں کے ساتھ جو کینہ رکھتے ہیں، بھائی بھائی کے ساتھ جو کینہ رکھتا ہے، اس میں آپ نے کیا کہا؟ ارے یہ تو جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے وہ سینہ ہی نہیں، جس کے دل میں مدینہ نہیں ہوتا وہ سینہ ہی نہیں. اب معلوم یہ ہوا کہ ہمارا دل میں مدینہ ہے تو فیضان جاری ساری. ہوتا کیا حضرت کہ بیان میں علی جاتے ہی اللہ علیہ السلام کے باہر جاتے یہ لوگ کہیں اسے سبحان اللہ کے حوالہ کرے. اب تو کہا ہوا نو کیا تھا اور ابھی آئی فون ہے اور میرے پاس جو فون ہے یہ 150 روپے کا فون ہے. میں جب خریدا تو 3000 تھا. اب جب میں بیچنے گیا تو 150 روپے سے بڑھ گیا تھا. یہ سچا ہے. اب آئی فون رکھ لے کو لگا رہا ہے یہ فون جاتا ہے کیا سعودی ملیشیا میں جاتا ہے دبئی میں جاتا ہے کیا ان کا فون دیکھا کیا اتنا بھاری فون کیا سیدھا ہے. دیکھو ان کے پاس دیا فون ڈاکٹر کے پاس دیا. اب وہ ٹریٹمنٹ کرنے لگے. انہیں بھی کھولا پہلے ڈاکٹر کیا کہتے مطلب پہلے کھولا چاہے کدھر ہے پہلے کھولا. اب جب کھولا تو وہ بند ہوتا ہے خود ریپیئر ہوتا تب بھی چھوٹے ہوا سو ڈاکٹر والے بچ جاتے آپریشن ہوتا نہیں. انہیں اس کے بعد ان کو کھاتا سے اللہ بچائے. آج کی رات جو دعائیں کریں گے اللہ قبول کرتا. اب یہ فون لے کر میرے فون سے لگایا تو فون جاتا. ملیشیا والے کو بات کرتا ہوں، دبئی والے کو بات کرتا ہوں، سعودی والے کو بات کرتا ہوں. ان کا فون 50,000 کا ہے. کیا پیسے نہیں کیا کیا مدد نہیں پوسٹ پیڈ لکھا وہ تو صحیح پوسٹ پیڈ میں دارا ہوتا ہے. ابھی نمبر دیا ہم نے نمبر کوئی ایسا ہوگا نا دبا دے دیا نا اس کا عقیدہ ہمیں معلوم نہیں تھا نا. مرنے کے بعد جتنا معلوم ہو گیا عقیدے کیا اس لیے میں تعلق ایسے کر لیا. یہ ایسے جاری نہیں یہ سب تو بولنے کی ضرورت نہیں کون آتا نہیں جاتا. اب ہوا کیا لیا فون دیکھے فون ڈاکتے ہیں سب جمع ہو کے کھڑے اتنے بیان کرنے آتے ہیں لوگ سمجھ کرتے سبحان ارے سر نیا فون کا جی اب جی دیئے ایک بھی ایک آئی بھی ہمارے سر کے دنیا بتایا ہمیں میری دیوانگی پر یہ ہوش والے بحث فرمائے مگر انہیں پہلے دیوانہ بننے کی ضرورت ہے. دیوانہ بناتا ہے دیوانہ جو سمجھتا ہے دیوانہ نہیں ہے. دیوانے کو تو سارا جہاں دیکھ رہا ہے. دیوانہ نہ جانے کہاں دیکھ. اب فون لیا سے کیا چارجز نہیں ہے پیسے رہے تو کیا 50,000 کا فون رہے تو کیا 50,000 رہے تو کیا یہ الگ بات. یہ لوگ بولتے ہیں فیضان دکھتا نہیں غریب لوگ فون ٹکاتے تھے کہاں حضرت کیا تکلیفہ دونی جو نہیں تھا سیگل باغ میں رکھ کے آئی پاڑ کو جگرہ جاتا تھا سمجھ میرے فون میں پیسے ہی کی نہیں ضرور ہے دکھتا سے نہیں نا. سب چیز دکھنا ضروری نہیں ہے ماننا ضروری. آج کے رات ایسے بیانہ میں بیٹھ کر جاننا ضروری. حضرت کے بیان کو ٹھنڈ نہ چلے میں کیا بھی نہیں سیدھا سادہ بول ایسا کہ مجھے بدنام پورے دن روزہ سو مل کو کمیٹی والا سے بولو حضرت کا کیا بھی نہیں ہمیں روزہ ذکر کرے سو اس لیے کہ آج ذکر کرنے کی رات ہے. اذکرونی اذکرکم تم مجھے یاد کرو. یہ مفکر اسلام پر بندہ نواز کا فیضان ہے کہ جب تقریر وہ کرتے ہیں تو سننے والے عوام خاموش نہیں ذکر میں لگ جاتے. اس نے جو بیان ابھی کیا بھی نہیں رہا ایسا فائدہ بولے تو بولی پائنٹنگ نہیں نا ایڈی جائیں گا میں کیا بھی پائنٹ نہیں اس کے وقت ہمارا خل جائیں گا. اب یہ فون لیا سے چاہے رہا چاہے چاہیے سے نہیں آنا ہے
चार्जर लाया। अब आईफोन को सारे फोन का नहीं लगता बेटा, समझा तो भी लगता है क्या? अब आईफोन का जो है वो चार्जर लगा तो चक्का होता है, जैसे आप समझते हैं सब चार्जर लगते तो मालूम है तो वो भी लगता है, उसका जो है वो लगा कर कट करता। तो याद रख, गरीब नवाज से मांगना है तो ये चिश्तिया है, इनके पास आ जा। इल्म मांगना है तो बेहतरीन के पास चलेगा, शिफा मांगना है तो कुरान शाह के पास चलेगा, औलिया अल्लाह का फैजान जानना है तो ऐसे बुजुर्गों के पास आ जा। सुकून और इत्मीनान के लिए सरकार दस्तगीर बाबा के पास आ जा, तुझे सुकून और इत्मीनान मिल जाएगा। और फज़कुरूनी मुझे याद करो, मैं तुम्हारे चर्चे करूंगा या तुम्हें याद करो। पहले क्या है ये आयत में, तुम मुझे, दैट इज डिफरेंट आर्ग्यूमेंट, तुम मुझे याद करो, मैं तो पहले तुम्हें याद करना ना, बाद में तुम्हें करता था, पहले तुम्हें याद करो। तो सरकार गौसे आजम 90 पर 2 साल, गरीब नवाज 80 पर 6 साल, जितने औलिया थे, जितनी जितनी उनकी हयात थी, आलमे शहादत को याद करते रहे। और खुदा का वादा है, आए मुईनुद्दीन फज़कुरूनी, तुम मुझे याद करो। जब तक मुईनुद्दीन दुनिया में नजर आ रहे थे वो याद कर रहे थे, जब नजर नहीं आ रहे हैं उनके चर्चे हो रहे हैं, उनकी याद हो रही है। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। तुम जब तक ही रहेंगे तब तक मुझे याद करेंगे, मैं जब तक रहूंगा तब तक तुम्हें याद करूंगा। अल्लाह खत्म नहीं होता, अल्लाह मरता नहीं, अल्लाह की कोई खबर नहीं, इसलिए कि वो जिंदा है, वो याद कर रहा है। कैसे हजरत नजर आना, उनका उर्स ही उसकी जिक्र है, उनका सफर ही उनकी जिक्र है, वैसे आदम की 11वीं ही जिक्र है, मक्का नवाज के चिराग ही उनकी जिक्र है, गरीब नवाज की 6वीं ही उनकी जिक्र है, हमारी 3री ही उनकी जिक्र है, साल में एक बार शब बारात में आना ही हमारी जिक्र है। बहुत बड़े वक्त के बुजुर्ग, उनके वक्त पर एक कफन चौक था। जैसे मैयतों को दफनाया जाता तो सराहने खोद कर जुट को पकड़ कर खींच लेते, फिर आग को साफ करके मार्केट में फिर शुरू सर्वनाश कर रहा। अभी ये काम करना तुम्हें समझने का अवसर नहीं होता, इतना चीप में देता को कैसा देता, बड़े बड़े वो सोच ले कैसा देता, कैसा देता, हम ना चीप बनाने का अवसर देता इससे अच्छा है। अब हमें व्यापार व्यापार का आदमी नहीं भाई, समझा रहा वो समझ जाओ। अच्छे अच्छे दुकानों में देखा खाली पड़े, यहाँ घसम घसम घस घस, यहाँ से भी लोगों को बिदत नजर नहीं आती। औलिया के बाद क्या भाई वो औरत का मर्दा सर्वनाश तो होता ना। तुम्हें वक्त के जितने बड़े मुजद्दिद ही वहाबी ही दबाने को होते ना वहाँ, इनको जगह तो जाता नहीं है, इनके पूरी फैमिली को खत्म हो जाता, इन पे एहसास नहीं होता। बुजुर्गों के पास आकर एक एहसास होता था, क्या औरत का मरता है, काबे में क्या होता था, नवाज के वक्त पर क्या होता था, उसकी हिफाजत नहीं करेगा रे। अब हजरत बाकी बिल्लाह बुलाकर बोले, देख मियाँ फलानी मेरा इंतकाल हो जाएगा, हो जाएगा कफन को नहीं छोड़ा, मेरे कफन मेरी मस्जिद को नंगी नहीं कर, ले पैसे पैसे खबरस्तान में कम मदीदा है, वली से जगह के माफी अब अभी चलता क्या है तो अब नहीं चला, वहाँ से स्टाफ हुआ, हजरत जब स्टाफ करे ना तो आखिर पर बोल गुजार इधर है, खबर पड़े आपसे मिलते
یہ بولے حضرت کو بولے حضرت کہاں تک سکسر لگا دے گا ہمیں حضرت نہیں ہمارا ہمیں مارے جواب کیا رکھ اور سال میں ون ڈے میچ ہوتی بس چپ کے ڈبو رکھ لے گو ٹیسٹ میچ آسو میں نہیں چلتے ایک کھیلے تو کاش اب یہ کی بھاری ہو جانا ایک بیانر میں نہ لگتا ہوا کیا حضرت بولے دیکھا جیسے کیا حضرت میری شاید کیا کرتے ہیں اور تک کو حضرت ہے ہاتھ آگے بڑھا رہے کوئی رنجے رکھ لے بیٹے بول دے لے کو رکھ لے آگا اور اسے حضرت جو ٹائم بولے دلوں پر حکومت کرنے والے ہیں اللہ ان کی حکومت کو قائم و دائم کر دیا جب چاہے حضرت اس وقت حضرت کی پرواز ہوئی اور اس کے بعد جنازے کی نماز ہوئی اور انہیں بھی ہر جنازے میں شامل ہوتا نا ان کے جنازے میں بھی شامل نماز ہوئی جنازے کی نماز ہوئی دعا ہوئی سو ہوئی رسول اللہ صلی اللہ ہونے کے بعد چلے گا انگلش کا ایک انگریزی کے الفاظ ہے پریکٹس میں پرفیکٹ تو پریکٹس میں رہنا وہ پرفیکٹ رہنا رات میں کیا ہے کہ دیر میں اٹھو بیٹھا تو دیر نہیں نا اٹھ کو بیٹھا پرانی حالت وہی رفتار بیٹھے گی جو پہلے چیز ہوتی ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے اٹھ کو بیٹھا تو کیا گیا چلتا گیا سیدھا اسے تو عادت ہے نا سیدھا گیا حضرت کے خبر کے پاس کھودنے لگا کھود کر سرا نے ہاتھ ڈالا ہاتھ پکڑا ہاتھ پکڑتے ہی یا اللہ کیا ہوا رکھا رسول پریشان ہو گیا پریشان ہوتے ہی حضرت پکڑتے ہی چہرہ دیا جنتی ہو کو جہنمی میں کہا کرتا کیا بولے ویسا بھی حقال کو کلیئر کر کو چھوڑے تو انہیں چاہتا بیٹھتا اب میرے مجھے اس کو مجھے حضرت ریاض الجنہ میں جانے چھوڑا ہے کیا کرنا میں بلا لے کو جاتا ہوں چل لے کو گیا اصل اور مغرب کے بیچ بیٹھا کئی لوگ میں یہ کی بات نہیں بتاؤں ہر دنیا کے انڈیا والا ہے کہ اتنا مشکل ویسا بھی رہا تو تمل ناڈو والا نہیں رہ سکتا اگر ویسا رہا تو جماعت کا رنگ اہل سنت جماعت کا نہیں اب بیٹھے رہے کہ تو جنت لائے ریاض الجنت جنت میں یہ کیا ہے اب یہ جنت میں بیٹھ جا بٹ کوئی عبادت کرا سکتا ہے عبادت کرا سکتا ہے رستہ بتا کے سب نور ہے بھائی کی بتا اندر گئے میں نے چیڑ کو بولا یہاں پر کیا نماز پڑھے اتنی جگہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا کیا کرنے کے لیے یہ ہاتھ پکڑ اے پروردگار تیرے رسول کے صدقے سے تیرے نبی کے صدقے سے رحمت للعالمین کے صدقے سے مجھے تو جنت میں بلا رہا ہے جہنم میں مطلب دعا کرتا پورے میرے جتنے ساتھی آتے سب تو سب آگے پیچھے بھاگ پایا ایسی دعا میں سنا دینا کہ سرکار رستہ کی دعا جنت میں جب نماز نہیں پڑھتے رہے جب جنت میں نماز
کیا بولتے ہیں گلبرگہ شریف، اجمیر شریف، بغداد شریف، بریلی شریف، کیا سب لگا کے تو سر میں بیٹھے رہو. ترچی آئی، میں مدرے سفر کر رہا تھا، ترچی میں میرے مرینا ہے، ترچی میں گاڑی کا حصہ میں جو ہے 15 منٹ کھڑی، جو ترچی کے مرینا ہے وہ سب جو ہے سموسے پکوڑے تمل ناڈو والا کیا کھانا ہے. اب یہ پکوڑے سموسے سب گھر سے بنا لے کوئی چائے لے کر آئے. بولے ان بھی جو کمی نہیں ہوئی کیا عادت میرے کمی نہیں بنا شریف نہیں تو کمی نہیں دو شریف تجھے بولے نا انہیں شریف کے اوپر اتنا سینہ تانتا ہے. ہمیں اجمیر شریف بولے تو غصہ. اب دہلی شریف میں جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ نے ہیں، ان سے بادشاہ بزدل ہو گئے. کبھی بھی یاد رکھو حکومت اولیاء کرتے ہیں، ہندوستان کی حکومت سرکار خواجہ معین الدین کر رہے ہیں. یہی ہمارا عقیدہ ہے، تو مانو یا نہ مانو. انا ساگر پر کس کی حکومت ہے؟ کس کی حکومت ہے؟ دنیا میں اس کے بعد ہسٹری میں آپ دیکھ لو کہ جب معین الدین اجمیری کے بعد جب نہیں جاتا ہے اس کی سلطنت الٹ کے رہ جاتی ہے. عقیدہ اہل سنت والجماعت کیا ہے؟ ہمارے قلبوں پر، ہمارے دلوں پر ان کی حکومت ہوتی ہے. تبھی تو ہم اتنا وقت دے رہے ہیں. اس جاہلی تقریر کون سنتا ہے؟ کیا نئے کیا باتیں میں بتاؤں، سب آپ جانتے ہیں، لیکن حکومت ان کی ہو رہی ہے، دلوں پر وہ حکومت کر رہے ہیں. بیٹھ بولے تو بیٹھو، چل جا بولے جاتے ہیں. نہ مولانا اکرم نہ عثمان علی صاحب یہاں بتا سکتے. تو خواجہ معین الدین اجمیر کے جو خلیفے تھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بادشاہ بزدل ہو گیا. اور ہونے کے بعد ایک ایسی عورت کو تیار کیا تہمت لگانے کے لیے. کہا کہ عورت تہمت لگائے، تہمت لگانا شروع کیا. عورت کہنے لگی کہ حضرت ہی کا بچہ ہے. شاٹ میں سنا رہا ہوں، وقت میرا ہو گیا. تو اب سمجھا رہے تھے لوگ، بہتر یہ کر رہے تھے. خواجہ ولی النواز کو یاد کیا خواجہ قطب الدین نے، ارے میرے پیر و مرشد آپ یہاں نہیں بچائیں گے تو کہاں بچائیں؟ تو خواجہ معین الدین اجمیری اجمیر سے چل کر دہلی آئے. ان کی زندگی کا واقعہ سنا رہا ہوں. اجمیر سے چل کر دہلی کو آئے اور دہلی میں آ کر جب مجمع جم گیا، بادشاہ کو بھی بلایا گیا. کہا کہ اے قطب الدین میں تیرے تعلق سے جانتا ہوں، دنیا تیری دشمن ہو جائے میرا پیر تیرے ساتھ. تو لاؤ اس عورت کو، عورت کو ڈرنے لگی، بچے کو لاؤ. کہا بول کس کے اولاد ہے، کس کا بچہ ہے؟ تو بچہ جو دودھ پی رہا تھا، شیخا بچہ، چھوٹا بچہ بولنے لگا کہ میں بادشاہ کا بچہ ہوں. اولیاء کی حکومت بچوں پر، اولیاء اللہ کی حکومت کس پر نہیں چلتی. آج تک ہمارے دلوں پر انہیں کی حکومت ہے، اس لیے ہم ہندوستان میں سانسیں لے رہے ہیں. ظاہر الگ ہوتا، باطن الگ ہوتا. ظاہر کی بات بتاؤں، ہر ذرے کا مالک کون ہے؟ ہر ذرے ذرے کا مالک کون؟ اللہ ہے نا. اب اللہ مالک بول، اللہ مالک کون؟ ایسا ڈرتے ہیں تیرے لگانا کو بھی ہر ذرے کا مالک اللہ. آپ کے سیل فون کا مالک اللہ نہ دیتا ہو مجھے. ہر ذرے کا مالک اللہ میں بول دے 60,000 کی ریڈ والا دلا دو ہاتھ لگتا میں ہی لفظ کا مالک. تمہیں بھی مالک، انہیں بھی مالک، سے نہیں کیا سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہیں بھی مالک، انہیں بھی مالک، مکان کا مالک. شرک یہاں سے جو ہوگا مجھے اب مالک بنایا گیا ہے. پیپر میں جب تک میرا نام رہے گا میں زمین پر رہوں گا، میں رہوں گا. چلے جاؤ تو
وسواس الخناس وسوسے آتے نا اللہ جا کیا ہے حضرت دیکھیں اللہ اللہ بکار نہیں ہم نہ شریف کر لگا لے کہ آپ بول کوئی ہے بدت کی پھر اللہ اللہ کا ہے بدت جنت بلا اوپر آتا ہے اللہ بلا اندر جاتا اور یہ شام ہوتا پوچھ لیجیے حضرت سے بولا حضرت میں تو ہم جاتے جاتے پیٹ میں تو ہوتا ہے کیا نہیں ہمیں کہتے تو مجھے تو درد ہوتا نہیں راجہ کی شکلی کا دیشہ ہمیں چاہتے ہیں آج ہمارے گھر میں اچھے اچھے ڈش پکے بریانیاں بنائے سب ہمارے گھر میں لیکن مجھے رہتے نہیں آج بھی صبح کر رہا تھا کیا کرو شب پتا نہیں بتا نہیں ہم مسلمان ہیں کھڑتے نہیں ہم مسلمان ہیں ڈرتے نہیں ہم مسلمان ہیں پکڑنے آتے کھڑتے نہیں ہمیں پکڑے تو ایسا وجید اپنے جو عمر آتا تو کھڑتا سے پیچھے بول دیتا بول جاتے بھی کیا بھی اس کے پیچھے خبر سامنے گھر سے تو حضرت جنت بہت سے پوچھا ڈوٹ کریٹ کرے اولی اللہ کے ساتھ ڈوٹ کریٹ کرے پوچھا آپ ایک ہی اللہ اللہ بول رہے ہو مسجد کم کر رہے ہو منشی کی تمہارا نام پکار رہے تو اللہ کو دیکھا ہے اللہ کو سمجھائے گا اس کی علویت جاتا اس کی ربوبیت جاتا اس کا الہ بن جاتا ہے نہیں جاتا منشی کی جاتا خالی کو مجھے اللہ کو بن جاتا میں اسے کہتا اسے پکارتا یہ جان کر کرنا ہارون رشید کی بیوی ایک دن سوار کو سنگار کو بیٹھی یہ بادشاہ کا کبھی بھی جو ہے کب موڈ کیسا رہا مالا ابھی جو ہے ایک بادشاہ بلا کر باورچی بولا ہے کیا ہے پوچھا حضور یہ بیگن ہے اتنا اچھا ہے کیا خوبصورت ہے سے صدر اسے حضور اس کے اوپر تاج ہے تاج ہے پورے کو آج بیگن کا سب ڈر رہا ہے اب بیگن کا کیا کیا بننا آپ جانتے ہیں کہ نہیں کھٹا میٹھا بولنا گرنا تلگی سب کھا پاؤں آخر ہوں کیا سب پریشان کتنا یوز کرنا کتنا یوز کرنا آج تک کسی عمر میں بریانی کے بیچ میں ہمیں بیگن کی چٹنی کا یہ خطر معلوم نہیں خالی کھاتے رہنا لڑکتے رہتا یاد نہیں فارغ اللہ بولا بریانی کا مزہ نئے طور سے آنا ہوگا پھر بیگن کی چٹنی کھانا دونی والے کو کھایا تو پھر مزہ اور اس کے اسی لیے فوراً باورچی بلایا اگر لوگ انہیں کیا آ سکے بادشاہ موڈ خراب ہو رہا ہے بلے بادشاہ جہاں پانا یہ جو ترکاری ہے اتنی بڑی ترکاری اسی لیے اللہ نے پھوٹا مارا ہے دوسرا بولا ہے پہلے تاج بولے ہم پھوٹا بادشاہ کا امام ایسا اب کیا کرے آپ بادشاہ دیکھا سوچی ہارون رشید بادشاہ دیکھو سوچ کیا کرے بیوی کو دیکھے چاند کو دیکھے بیوی کو دیکھے چاند کو دیکھے عزم اللہ چاند تیرے سے خوبصورت ہے تو خوبصورت ہے یہ کیا ہے بلا مصیبت کل عصر تک تو خوبصورت ہے قرآن سے ثابت کرنا ہاں لے اصل بھی بول رہا ہے قرآن سے ثابت ہے کیا شب بولا قرآن سے ثابت ہے کیا وضو قرآن سے ثابت کر رہا ہے غسل قرآن سے ثابت کرو ایسا کرنا قرآن میں ہے کیا حالت قرآن میں ہے کیا حالت رائٹ ہارون رشید بولتے ہی بلا میری بات کو مزاق سمجھتی ہو اگر ایسا نہیں ثابت کرنے ہوا تو کل عصر کے بعد ایک لمحہ بھی اگر بڑھے گا تو تم میرے نکاح سے نہیں گئی میرے نکاح سے نکل جائے گی طلاق ہو جائے گا اللہ اکبر ہوا کیا ہارون رشید بول کر چلے گئے اور ان کو بھی فکر لگنے لگی پورے علماء کو بلایا قرآن کو بلایا پورے علماء دیکھ رہے ہیں چھان رہے ہیں تفسیر دیکھ رہے ہیں ثابت یہ کرے کہ چاند سے خوبصورت ہے زمین ہارون رشید کی بیوی تو ایسے میں ہوا وقت جاتا رہا فجر گیا ظہر گیا عصر ہوا اب یہ حضرت کا کام کیا کرتا آپ قرآن خانے میں دیکھتے ہیں ہمارے علاوہ ایسے بیماری میں نہیں پڑھتا میرے بیٹے کو اللہ حفظ کرتا حافظ قرآن پڑھا ایسے کام نہیں کرتا آپ پڑھو قرآن آپ کے گھر میں آپ پڑھ سوال ابھی لوگ شکر اللہ صلاح کیا پڑھا ہے نار ہو جاتی ہے اور اس کا ہم لوگوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے
یہ وہاں کم کام کچھ مرنے کے بعد کیا اب ایسی مصیبت نہیں ہو کام لے آتے کیا تمہیں بولتے ہی ذمہ دار ہارون رشید کے بعد اجازت دے سرکار کو اجازت دی آدھے گھنٹے اجازت دیتے ہی بھاگنے لگے دوڑی اور گئی قبرستان میں آرام فرما رہے تھے قبرستان میں گیا اور اسماعیل زیارت کر کے آیا اور پورا نقشہ جانتا ہوں کہ ہارون رشید کا گھر کہاں ہے بنگلہ کہاں ہے اور حضرت کی مزار مبارک کہاں ہے دوڑ کر گئی رہنے 1.5-2 کلومیٹر کی جگہ رہی دوڑ کر جا کر کہیں کیونکہ کار میں جائے تو آپ کو 15 لحظے کا راستہ 10 لحظے 15 لحظے دوڑ کر جا کر کہیں سرکار آپ میرے پیر ہیں کہ نہیں بہرودانہ سو رہے تھے اور یہ بہرودانہ سالی نہیں مصروف بزرگ ہے سو رہے تھے آرام سے چہرے سے سو رہا ہوں اوڑے کفن مدار میں ابھی سرکار نے آج اس نے پتا بتا دیا اب حضرت نے بولے کہ آج میرا اتنی پریشان ہے کیا پریشانی کی بات ہے کہا سرکار قیامت آ رہی ہے ابھی ایک سورج جیسے ڈوبنے لگے گا غرق ہونے لگے گا تو میں بادشاہ کے نکاح سے نکل جاؤں گی مسئلہ ایسا ہے اچھا جا چل حضرت ننگے پاؤں مسجد تھے چل کر آ کر کھڑے ہارون رشید کی بلڈنگ کے سامنے رہے ہارون رشید نیچے اتر گیا اب ہارون رشید یا اللہ حضرت کہیں کو آگے نہیں ہمیں سب جب جگہ چلے تو پریشان ہو جاتے اللہ بالکل معاہد ارے ادھر آپ معلوم ہوا ہارون رشید اونچائی سے دیکھا سینے کے اوپر سے دیکھا اور دیکھ کر ہارون رشید نیچے اتر کر حضرت کو یہ تو معلوم ہوا بادشاہ بھی ہو حکومت ہی کی ہو کیا اب دورے کے لگے میرا سرکار فرمائیے کیا حکم ہے کہ آپ بیٹھ مجھے قرآن کی ایک آیت یاد نہیں آتی میں پڑھتا ہوں ٹھیک ہے کہ نہیں پتا سرکار سنائی ہارون رشید حافظ قرآن سنائیے سرکار سر جھکا دیں والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد لقد خلقنا الشمس في احسن تقويم ٹھیک ہے مجھے حضرت میں سکرا کرتا پھر پڑھتا ہوں سن والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد لقد خلقنا الخمر في احسن تقويم کیا صحیح ہے کہا سرکار یہ بھی غلط ہے اب پھر پڑھتا ہوں سن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم نجال خوبصورت ہے رسولت خوبصورت ہے انسان خوبصورت ہے میری بیوی انسان ہے تو وہی خوبصورت ہے اللہ کی حکومت بادشاہوں پر ہوتی ہے بادشاہیت ان سے نہیں وہ ٹھوکر لگاتے ہیں بادشاہ غوث اعظم کا واقعہ میں پہلے آپ کو سنا سرکار نے کہا جسے میں چاہتا ہوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک پروگرام کو میلاد کے پروگرام کو حضرت کے ساتھ جانے کا جائے گے وہ کلاسروم ہوتے تعدل کے مجمع جتنا بھی بیٹھا ہوا تھا سب کے سب اٹھ کر کھڑے اس میں یہ 2 بیٹھے تھے اٹھا بھی نہیں سلام بھی نہیں ہے حضرت بولے وہ 2 ہی نا کون مومن تھے بولے کیسا میری تقریر بھی نا اس میں لپیٹیا نام سے ہے اس میں انہیں میرے سے بزد ہو گئے سمجھ آیا اب بزد ہونے کی وجہ سے